بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان تاریخی اجتماع تکریم شہداء کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور ایک شرعی فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر ہم یہاں پر تشریف لائے ہیں، کیونکہ شہداء کی یاد منانا شہادت سے کم درجہ نہیں ہے، اور آج کے اس عظیم اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے دینی معاشرے میں شہید اور شہادت کے درجات اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ آج ہم جی رہے ہیں تو آج ہمارے ملک سلامت ہیں، آج ہماری مملکت سلامت ہے، اور آج ہماری مملکت قائم و دائم ہے، اور آج ہم اپنے گھروں میں آرام و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ان شہداء کی مرہون منت ہے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر مملکت عزیز پاکستان کو استحکام بخشا، ملت اسلامیہ کو مستحکم کیا، مکتب تشیع کو مستحکم کیا۔ آج ہم صرف اور صرف شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہم ایک شرعی اور ایک انسانی فریضہ کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو تفصیلی گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مجھے صرف نمائندگی کے طور پر یہاں پر آنا پڑا۔ انشاءاللہ آپ اس جلسے میں جید علماء کرام یہاں پر آ کر شہداء اور شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آپ انشاءاللہ ان کے کلمات سے مستفید ہوں گے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس تاریخی جلسے کو رونق بخشا، اور دعا ہے کہ خداوند بحق محمد و آل محمد ہمیں شہید اور شہادت کی یاد منانے اور ہمیشہ یاد شہداء کو زندہ رکھنے کی توفیق دے دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی طرف سے سلام عقیدت اور سلام تحیت وغیرہ پیش کرتا ہوں شہداء کے۔ یہ شہید پرور قوم کربلا سے لے کے آج تک شہادتوں پہ شہادت دیتی آئی ہیں۔ بہت سارے شہید ہمارے اس خطے کے جو مذہب اہل بیت کے تحفظ اور اس کو پروان چڑھانے میں اپنا خون دیا ہے۔ کچھ ایسے شہید ہیں جنہوں نے مملکت پاکستان کو استحکام دلانے کے لیے، ملک عزیز پاکستان کو بچانے کے لیے سرحدوں پہ اپنی شہادت پیش کی ہے۔ ہم ان تمام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، شہداء کی تکریم کے عنوان سے یہ تقریب منعقد ہوئی ہے۔ تکریم شہداء اصل میں یہی ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ شہید کی جو قومی حیات ہے، انہوں نے اس قوم کو حیات بخشا ہے اپنا خون دے کے، اپنا مستقبل قربان کر کے۔ اب ان کا مشن کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم شہداء کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں ملت تشیع کے لیے، ہو سکتا ہے پھر ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی پڑے۔ کہیں نصاب کا معاملہ ہے، کہاں
کہیں اسیروں کا معاملہ ہے، کسی جگہ پر مختلف اپنے شیعت کی بقا کا مسئلہ ہے، ان سب کے حل کے لیے ایک ہی نسخہ ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کریں، ہمارے رہبران آپس میں ملے، ہمارے علماء آپس میں ملے، ہمارے نوجوانوں کے آپس میں رابطے ہوں، اور جب تک یہ رابطے اور اتفاق اتحاد نہیں ہوگا ہمارے مسائل بڑھتے رہیں گے۔ شہداء کا خون کو رائے گاہ جانے سے بچانے کے لیے ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر شہداء کی جو مشن ہے اس کو تکمیل تک پہنچانا ہوگا۔ میں ایک آخر میں، کیونکہ بہت سارے مقررین یہاں پہ ہیں، ایک شعر کے ذریعے سے میں اپنا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جوش ملی آبادی کا شعر ہے، ایک قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں اس پرشکوہ اجتماع میں تشریف لانے والے تمام علماء کرام، ہمارے مہمانان، مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے قائدین، بالخصوص علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، اور دور دراز سے، گلگت سے اور پورے بلتستان سے تشریف لانے والے علماء، زعماء، سادات، سرکردگان، آپ تمام جوانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ علماء اور مقررین کی بڑی تعداد یہاں تشریف فرما ہے۔ مرکزی قائدین سے بھی ہم نے ان کے پرسوز خطابات سننے ہیں۔ مختصراً نمائندگی کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان معرض وجود میں آ کر 74 سال گزر چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کے غیور عوام نے، گلگت بلتستان کے شجاع عوام نے نہتے ڈوگرا فوج کو یہاں سے مار بھگایا، اس خطے کو آزاد کرایا، نظریاتی بنیادوں پر پاکستان سے الحاق کا خواب دیکھا اور 83,000 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ پاکستان میں شامل کرایا۔ اس وقت کے شہداء سے لے کر آج تک کے شہداء نے اپنے پاکیزہ لہو سے اس خطے کی اور وطن عزیز پاکستان کی آبیاری کی۔ ہمارے اسلاف نے، بزرگان نے، مجاہدین نے جنگ لڑی، اس خطے کو آزاد کرایا تاکہ وطن عزیز پاکستان کا آئینی حصہ بنے۔ یہ دنیا کی پہلی اور واحد تحریک ہے جو الحاق کے لیے چل رہی ہے۔ اس تحریک میں وفاقی حکومتوں نے، جماعتوں نے کبھی گلگت بلتستان کی نہیں سنی، کبھی یہاں کے عوام کی نہیں سنی، یہاں کے عوام کے مطالبات پر کبھی غور نہیں کیا۔ قدرت کے یہاں پر موجود وسائل کا استعمال تو بے تحاشا کیا گیا، بے دریغ کیا گیا، لیکن اس خطے کو مین سٹریم میں شامل کرنے، قومی دائرے میں شامل کرنے کی جب بھی نوبت آتی ہے، کبھی کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے نام پر اس خطے کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اس خطے کو حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، اور تو کبھی رجیم چینج کی زد میں آ کر گلگت بلتستان کے عوام کا 70 سالہ وہ خواب آج تک پورا نہیں ہو سکا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کا، آپ کی اور میری جماعت کا، محروموں کی جماعت کا، مظلومین کی جماعت کا روز اول سے یہ مطالبہ رہا ہے، ہماری یہ ایفرٹ رہی ہے کہ یہ خطہ پاکستان کا آئینی حصہ بنے، آئینی صوبہ بنے، جس طرح دیگر صوبوں کو حقوق حاصل ہے، ہمیں بھی سینٹ میں نمائندگی ملے، ہمیں بھی قومی اسمبلی میں نمائندگی ملے، ہمیں بھی مشترکہ مفاداتی کونسل میں حصہ ملے، ہمیں بھی NFC ایوارڈ میں حصہ ملے، لیکن ہمیشہ ٹالتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، اس عوام کے ساتھ دھوکہ دیتے رہیں۔ میں عوام تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم مجروح ہیں،
ہم زخمی ہیں. ہم نے اس الیکشن میں بھی ایفرٹ کی تھی. وفاقی حکومت نے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بھی نہ صرف وعدہ کیا تھا, مسودے کی تیاری ہوئی, آئینی حقوق ملنے جا رہے تھے, لیکن نہیں معلوم وہ کون سی ہوا چلی جو آپ کے سامنے ہے. رجیم چینج کے ساتھ نہ صرف پاکستان کو امریکہ کے سامنے لٹانے کی کوشش کی, بلکہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنانے کا وہ عظیم منصوبہ, اس کو بھی, اس خواب کو بھی نہ صرف ختم کر دیے گئے, بلکہ یہاں کے 22 لاکھ عوام کے دلوں کو بھی زخمی کر دیا گیا. میں اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امریکہ کا یار ہے, جو امریکہ کا یار ہے. 23 مارچ کو اعلان ہونا تھا, قومی دھارے میں گلگت بلتستان نے شامل ہونا تھا, لیکن اور ہم نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کا مسئلہ بھی گلگت بلتستان کا اور پاکستان کا اور ہر باشعور انسان کا مسئلہ ہے. ہم کشمیر گاز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. کشمیر میں بھی جو مظالم ہو رہے ہیں اس پہ بھی ہماری جماعت کھڑی ہے, لیکن کشمیر کے تصفیے تک گلگت بلتستان کو اگر قومی اداروں میں نمائندگی دے تو اس سے نہ صرف کشمیر گاز کو فائدہ پہنچے گا, بلکہ پاکستان مضبوط ہو جائے گا اور پاکستان کے دشمن ذلیل و خوار ہو جائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری وفاقی جماعتیں اور وہ خفیہ طاقتیں ہمیشہ وہ کام کرتی ہیں جس سے وطن عزیز پاکستان کو نقصان پہنچے, یہاں کے عوام کو نقصان پہنچے. یہاں پر حقیقی محب وطنوں کو دیوار سے لگایا گیا. ہمیشہ اس خطے کے ساتھ یہی ہوتا رہا, اور آپ لوگ یہ پیغام لے کے جائیں, ہم ان کے گھرے بھاں پکڑ لیں گے, ہم ان کو آسانی سے ان کو نہیں چھوڑیں گے. وہ ہمیں جواب ان کو دینے ہوں گے, کیوں کر ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. آج تو وطن عزیز پاکستان کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے, اس وطن کو بھی امریکہ کی کالونی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو سن لیں, ہم سیاچن کے پاسبان ہیں, سن لیں, ہم وہ ہے جس نے کرگل پہ قبضہ کیا تھا. کرگل وال میں ہمارے جوانوں نے اور ہمارے فوجیوں نے قبضہ کیا تھا. میں سوال رکھنا چاہتا ہوں, وہ کون سے مسائل تھے جس کی وجہ سے آپ نے سمجھوتا کیا, ہمارے شہداء کے خون کی کیا قیمت لی تھی؟ یہی حکومت تھی جو برسر اقتدار تھی. ہمارے جوانوں نے انڈیا کے اندر جا کر آپریشن کیے, کرگل کو آزاد کرایا, لیکن وہ کون سی قیمت تھی جس کے عوض تم نے فوج کو واپس بلایا؟ خواہ وہ آپریشن ضرب عزب ہو, خواہ وہ آپریشن راہ نجات ہو, وہ کون سا محاذ ہے جس میں میرے خطے کے عوام نے وفاداری کا مظاہرہ نہ کیا ہو اور صف اول میں کردار ادا نہ کیا ہو, اور تم مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھتے ہو. آج میں کہنا چاہتا ہوں, میرے عوام کو کہنا چاہتا ہوں, غدار وہ لوگ ہیں, وہ طاقتیں ہیں, وہ ادارے ہیں اس وطن کے جنہوں نے 74 سالوں میں اس خطے کو محروم رکھا. میرا مشرقی پاکستان توڑوا دیا. پاکستان بچائیں گے, پاکستان بچائیں گے. جو امریکہ کا یار ہے, غدار ہے, جو امریکہ کا یار ہے, ابھی گلگت بلتستان کے عوام نے سنا, ابھی عجیب غریب جو حکومت آئی ہوئی ہے, مہنگائی کم کرنے کے لیے آئی تھی نا. دیکھیے تمہاری شکلیں, اس حکومت نے پہلا حملہ کیا گندم سبسڈی پر. ہم خیرات نہیں مانگ رہے, میرے عوام سنیں, ہم خیرات نہیں مانگ رہے, ہمیں تمہاری خیرات کی تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہاری صدقات کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جتنے وسائل ہیں گلگت بلتستان کے صدقات تم کھا رہے ہو. میں بتانا چاہتا ہوں, وطن عزیز پاکستان سیراب نہیں ہوتا اگر دریائے سندھ یہیں سے نہیں بہتا. 70% پاکستان کے زرعی زمینیں ہیں وہ گلگت بلتستان سے آباد ہوتی ہے. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر ہمیں NFC ایوارڈ میں حصہ دیا جاتا تو کم از کم 2 گنا یعنی 100% زیادہ ہماری بجٹ ہوتی. پہلا حملہ کیا گندم سبسڈی پہ, دوسرا حملہ ہماری بجٹ کٹوتی پہ تم حملہ کرنا چاہتے ہو, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم خاموش رہیں گے. یہ تمہاری
سمجھتے ہو کہ ہمیں اقتدار کا اور اختیار کا نشہ ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم ہر صورت میں اس خطے کے عوام کے حقوق کا دفاع کرتے رہیں گے، ہم اس خطے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ تم ہمیں نہ ڈرا سکتے نہ جھکا سکتے۔ اور سن لو، بس کریں یہ مظالم، بس کریں وطن عزیز کے ساتھ کھیلنا، بس کریں اس خطے کے ساتھ کھیلنا، اور ہر محاذ پہ ہمارے عوام، ہر جگہ پہ ہم تمہیں بتا دیں گے اور بتانا چاہیں گے کہ جس طرح تم نے پاکستان میں کیا، یہاں پر بھی تم یہ چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو حکومتیں گھرا کر اس خطے کی ڈیولپمنٹ کو روک کر جمہوری بساط کو لپیٹ کر تم بڑے پھندے خان بننا چاہتے ہو، تو سن لو، جس طرح پاکستان میں اس رجیم چینج میں جو عناصر موجود ہے، ان کا جو حشر، جو تذلیل، جو تحقیر ملک بھر میں ہوا، وہ سیاچن کے محاذ پر بھی ہوگا، وہ کیٹو کے اوپر بھی ہوگا، وہ گلگت چھنتو میں بھی ہوگا۔ ہم تمہیں رسوا کر دیں گے، ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے، ہم اس خطے کو کبھی بھی محروم نہیں ہونے دیں گے۔ تم چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو یہاں کی ڈیولپمنٹ روک کر اس خطے کی خدمت کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ تم تو کہتے تھے ہم گلگت بلتستان کے امین ہیں، ہم گلگت بلتستان کے تحفظ کے لیے کھڑے، ہم گلگت بلتستان میں ترقی چاہتے۔ تمہاری ترقی یہ ہے کہ عوام کے منہ سے نوالا چھین لے، تمہاری ترقی یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی سکیموں کو روک لے۔ اس سال صرف ایک پروجیکٹ پی ایس سی بی میں نئی سکیم شامل ہو گئی۔ پچھلے سال کی سکیمیں آپ اٹھا کے دیکھیں، پچھلے سال کی جو کوششیں ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کی طرف سے، وہ ڈیولپمنٹ دیکھیں۔ اس سال کی نئی سکیموں کی حالت آپ دیکھیں، اس سے ان کے پول کھل جاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ساتھ یہ لوگ کتنا ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو میرے عوام، آپ نے ہوشیار رہنا ہے، آپ نے بیدار رہنا ہے، آپ نے آگاہ رہنا ہے۔ ہم نے کسی دباؤ میں نہیں آنا ہے، ہم نے کسی خوف میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ ہم انشاءاللہ ہماری الحاق کی تحریک، پاکستان کے آئینی اداروں میں شمولیت کی تحریک ہر صورت میں ہم چلاتے رہیں گے اور ہر حال پہ چلاتے رہیں گے۔ اگلا مسئلہ گلگت بلتستان کے اداروں کی آتی ہے، گلگت بلتستان کے بالخصوص تعلیمی اداروں کی آتی ہے۔ میں یہ بات یہاں پہ آن ایئر بتانا چاہتا ہوں، واضح طور پر میں بتانا چاہتا ہوں، ان اینونس تم نے فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام جسد واحد کی طرح ہے، سنی شیعہ میں تم نے بانٹا ہے، نور بخشیہ میں تم نے بانٹا ہے، اسماعیلی شیعہ میں تم نے بانٹا ہے۔ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے تلے ایک ہے، سبز پرچم ہلال کے نیچے ہم ایک ہے۔ تم ہم اینونس ڈویژن کرنا چاہتے ہو اور ہم پر یہ الزام لگاتے ہو، ہم کوئی میرٹ کی بات کرتے ہو تم یہ کہتے ہو کہ فلان شیعہ نہیں ہے، فلان سنی نہیں ہے، فلان اسماعیلی نہیں ہے۔ تم ان کے سہارے اس خطے کو برباد کرنا چاہتے ہو، تو سن لو، ہم نے آج تک سیکٹرین بنیادوں پہ کبھی ہم نے اناؤنسمنٹ نہیں کی، کبھی ہم نے تقاضے ڈیمانڈ نہیں کیے۔ ڈیویژنز تم نے کی ہیں، تقسیمات تم نے کی ہیں، آئندہ ہم تقسیم کرنے نہیں دیں گے۔ بات چلتی ہے بلتستان یونیورسٹی کی، پہلی اگلوتی یونیورسٹی ہے، کتنی مشکلوں سے یونیورسٹی بنی ہے، 74 سال بعد یونیورسٹی بنی ہے، قومیں تعلیمی اداروں سے بنتی ہیں۔ آج دیکھیں، ایک بندے کو جو 3 سال گزار چکے، 1 سال تم نے ایکسٹینشن دی، مزید تم یہاں تھوپنے کے لیے جس طرح کوششیں کر رہے ہو، کیا اس کے بغیر یونیورسٹی نہیں چل سکتی؟ کیا یہ اتنا ناگزیر آدمی ہے اور تم اور تمہارے ادارے اس کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہ کر تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو یہاں کے عوام غلام ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں کے عوام کو تم اشاروں سے چند لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر کے ان سے حق بات چھین لیں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ میں یہاں پر عوام کے سامنے آج نہیں، آج سے بہت پہلے مجھے کہہ رہے ہیں مختصر کریں، انشاءاللہ علماء تشریف فرمائے۔ میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، کسی بھی ادارے کو ثبوت چاہیے میرے پاس آ جائیں۔ میں نے نمبر 1 اداروں کو اپنا میسج پہنچایا کس وقت؟ جب مجھے پتا چلا کسی کو کوئی سیٹ نوازنے جا رہا ہے، نمبر 1 2 3 4 سب کو میں نے میسج پہنچایا۔ میں نے میسج پہنچایا کہ فلان کے گھر پہ قیام کیا ہے، ان کو نوازنا چاہ رہا ہے۔ تو کہا گیا ممکن نہیں ہے، ان کی ڈیفرنٹ ڈگری مختلف ہے، یہاں تو کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ بعد میں کیا دیکھا، نیا شعبہ کھلا، نئی ڈپارٹمنٹ کھلی، ان کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ہنڈس، اب بتائیں
वाकयात नहीं है, 20 वाकयात है। एक डिपार्टमेंट अभी खुलना है, वो इसलिए डिपार्टमेंट नहीं खुल रहा है क्योंकि किसी के अजीज को चाहते हैं कि अभी डिग्री कंप्लीट होने वाली है। बस करें ये मजाक, इस यूनिवर्सिटी के साथ खिलवाड़ बंद करें, मुंह न खुलवाएं। बहुत सारे रास्ते हैं इस सीने में, बस करें ये मजाक। सदर आरिफ अलवी तक भी हमने पैगाम पहुंचाया है, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान तक भी हमने पैगाम पहुंचाया है, और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है किसी यूनिवर्सिटी में अगर कन्वोकेशन ना हो तो डिग्रियां नहीं मिलती। वाह, इतना बड़ा मजाक। आगे सुनिए, मुझे जिस बात की तशवीश है, जिस तरह मसूद चपड़ासी को मार दिया गया, जिस तरह मसूद चपड़ासी को मार दिया गया, जिस तरह अयान अली तफ्तीशी केस में जो ऑफिसर था उसको मार दिया गया, बाइक नहीं यही लोग इन्हें टिश्यू पेपर की तरह डिस्पोज आउट करें। और ये बात, ये अवाम तक ये पैगाम देना चाहें कि इनको यहाँ के अवाम ने किया। अबे सिर्फ ये फर्द नहीं है, वो माइंड सेट है जिसने यूनिवर्सिटी को के साथ खेलने की कोशिश की है, वो तमाम सहूलतकार है जिसने यूनिवर्सिटी को इस नहज पे पहुंचाया है, इस तालीमी इदारे को बर्बाद कर दिया है। हमारे अवाम सिर्फ उसका नहीं, उन सब का मुहासिबा करेंगे, हर सूरत में करेंगे जो इस जुर्म में बराबर के शरीक है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट आई, उसके बाद भी अगर किसी को कोई ये समझता है कि वो मासूम है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं इस मासूम को अपने घर में ले जाके बिठाएं। हमें एक दफा फिर आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं, मैं दाद देता हूं। मुख्तसर सी काल पे इज्तिमा हुआ, आप सब तशरीफ लाए, और इंशाअल्लाह आपका ये हकीम नुमाइंदा, आपका ये अवामी नुमाइंदा इंशाअल्लाह आपकी नुमाइंदगी हर फोरम पे करते रहेंगे। हमें ये बताया जाता है तुम सख्त बातें मत करो, आइंदा इलेक्शन में आना है। मैं इलेक्शन के खौफ से किसी परेशानी में, प्रेशर में मुबतला होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ खुदा की ताकत के बाद अगर दुनिया में कोई ताकत है तो यही अवाम है, और इसी अवाम ने इज्जत दी, उलमा ने इज्जत दी है। तुम समझते हो हमारी क़यादत आगे बढ़ेंगे। हम खादिम हैं हमारी क़यादतों के, हम खादिम हैं हमारे उलमा के, हम खादिम हैं हमारे अवाम के, और आप पीछे हैं तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत ना हमें कमजोर कर सकती है, ना हमारे हुकूक छीन सकते हैं। एक मसला खालसा सरकार के हवाले से मैंने आगा साहब से भी गुजारिश की, यहाँ की ज़मीनें यहाँ के अवाम की है, लैंड रिफॉर्म्स कमेटी बन चुकी है, उस लैंड रिफॉर्म कमेटी के फैसले आने तक मैं हिस्सा हूँ आपके, इंशाअल्लाह आपकी तर्जुमानी करेंगे, और इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर हम वो फैसला करने जाएंगे जो आवाम के हक में होगा, और जो गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए और यहाँ के आवाम के हुकूक का ज़ामिन होगा। हर महाज पे, हर मैदान में हम लड़ेंगे। लेकिन मैं ये भी आखिर में बताना चाहता हूँ, मेरे पास रिपोर्टें हैं, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को डिवाइड करने की कोशिशें हो रही हैं, सुन्नी शिया के नाम पर तकसीम करने की कोशिशें हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों के नाम पर तकसीम करने की कोशिशें हो रही है, जुबानों के नाम पर और कास्ट के नाम पर तकसीम करने की कोशिशें हो रही हैं। आपने होशियार रहना है, आगाह रहना है, बेदार रहना है और आगे बढ़ना है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हर महाज पर आपका यही हकीम नुमाइंदा आपकी तर्जुमानी करेंगे। और मुझे पैगाम भेजा है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने, क्योंकि उन्होंने आना था, वादा किया था इस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने उनकी तरफ से आप सबको सलाम भेजा है और ये कहा है कि इंशाअल्लाह ये हुकूमत अवाम की तर्जुमानी के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगी, और हम भी अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए, अवाम के हुकूक की पासदारी के लिए इंशाअल्लाह हम हुकूमत में बैठे हैं, हम किसी फोरम पे बैठे हैं तो आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा शाहिद है कि बुलंद पहाड़ों पे आने से इंसान बड़ा नहीं होता, बड़ी बेड़कों पे आने पे इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि इस सरजमीन पर जो इश्क व वफा की सरजमीन है, जो शुहदा की सरजमीन है, और उन लोगों के दरमियान के जिनके दिल नूर विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुनव्वर हैं, और वो लोग जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अपने लिए बुनियाद करार देते हैं,
ان لوگوں کے درمیان میں آنے سے انسان بھی بڑا ہوتا ہے اور انسانیت بھی بڑی ہوتی ہے. سچ کہہ رہا ہوں، ایک عظیم محفل ہے، ایک مانوی سیاسی پروگرام ہے، ایک تجدید عہد ہے، اور یہ تجدید عہد ایک سوال اٹھا رہا ہے. میں آپ کے ذریعے ایک سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں. وہ جو خود کو ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ جو خود کو وارثان شہداء کہتے ہیں اور آپ کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں کہ آپ کی پاکستان کے ساتھ اٹیچمنٹ مخلصانہ نہیں ہے، آپ کی اس وطن کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ کوسچنڈ ہے، جو آپ کو زیر کوسچن لاتے ہیں اور خود بڑے بڑے مراکز کے اندر بیٹھ کر آپ کو زیر سوال لاتے ہیں. آج کے اس اجتماع کے ذریعے سے میں بھی کچھ سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں اور آپ ان سوالوں میں میرے ساتھ شریک ہوں گے. اور وہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اول روز سے مظلوم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا، ہمیشہ مظلوم کے حامی بن کر رہنا. ہم تو اس وطن کے وہ بیٹے ہیں کہ جنہوں نے سینکڑوں لاشیں ایک دن میں اٹھائیں، درجنوں لاشیں ایک دن میں اٹھائیں، مسلے ہوئے لاشیں ایک دن میں اٹھائے، کچلے ہوئے لاشیں ایک دن میں اٹھائے، ٹکڑے کیے ہوئے لاشیں بوریوں میں ہم نے اٹھائے. اس وطن کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی، پاکستان کی سر بلندی کا نعرہ لگایا، پاکستان کی وحدت کا نعرہ لگایا، پاکستان کی سلامتی کا نعرہ لگایا. ہم نے کہا وہ جو وزیرستان کے اندر ہمارے پاک وطن کے پاکیزہ فوجی جو پاکستان کی مادر وطن کا دفاع کرنے کے لیے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، ہم ان شہداء کے ساتھ ہیں. وہ جو جنوبی وزیرستان میں مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم نے کہا وہ جو کشمیر کی چوٹیوں پر اس وطن کی عزت اور حرمت کا دفاع کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم نے کہا کہ وہ جو لائن آف بارڈر کے اوپر پاکستان کی حریت کا دفاع کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. تو سوال ہمارا ہے، جواب تم نے دینا ہے. وزیرستان میں شہید ہونے والے فوجیوں کے ساتھ ہونے کا اظہار کرے تو ہم، اور اگر آرمی پبلک سکول کے اندر سینکڑوں بچوں کا قتل عام کرنے والے اور اگر پاکستان کے اندر سرحدوں میں گھس کر ہمارے فوجیوں کو شہید کرنے والوں کو مذاکرات کی کرسی پر تم بٹھاؤ تو تم وطن کے بیٹے، اور اگر ہم کہیں کہ ان قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کو قبول نہیں کریں گے تو ہم غدار، تمہاری تعریف نہیں چلے گی. ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، ان فوجی بیٹوں کے ساتھ ہیں جو وزیرستان میں جانے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں جو قاتلوں کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہیں. ہم ان شہداء کے ساتھ ہیں جن چھوٹے چھوٹے بچوں نے سانحہ آرمی پبلک سکول کے اندر اپنی گردنیں کٹوائیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں جنہوں نے احسان اللہ احسان کو فرار کروا کے میرے وطن کے ساتھ خیانت اور غداری کی. ہم کشمیر کی حرمت کے لیے مٹنے والوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں جو کشمیر پر غداری کر کے کمپرومائز کیے بیٹھے ہیں. ہم پاکستان کی سالمیت کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ نہیں ہیں جو پارا چنار کے ہمارے قاتلوں کو اپنی گود میں بٹھانے کی بات کرتے ہیں. ہم کوئٹہ کے شہیدوں کے ساتھ ہیں، ہم گلگت کے شہیدوں کے ساتھ ہیں، ہم سانحہ چلاس کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم سانحہ لالو سر کے مظلوموں کے ساتھ ہیں. تم بتاؤ کتنے قاتلوں کو پکڑا ہے، تم بتاؤ کتنے قاتلوں کو تختہ دار پہ چڑھایا ہے، تم بتاؤ قاتل وہاں پریس کانفرنس سے کیوں کرتے ہیں، تم بتاؤ قاتل آزاد کیوں گھومتے ہیں. سوال ہمارا ہے جو وطن کے بیٹے ہیں، جواب تم نے دینا ہے. احسان اللہ احسان کہاں ہے؟ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرتے ہو؟ داعش کو وطن میں کیوں لاتے ہو؟ قاتلوں کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہو؟ ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں، مقتول کے ساتھ ہیں، وطن کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، اس کی عزت کے ساتھ ہیں، اس کی حرمت کے ساتھ ہیں. اور جو بھی اس کی حرمت کے ساتھ کھیلے گا وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کا بھی دشمن ہے. جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے. یہ پوچھنا ہے ہم نے کہ کہتے ہو
عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی. بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ یہ ڈوئل سٹینڈرز، یہ ہائپوکریسی، یہ منافقانہ طرز عمل اور اس کے تحت مکتب محمد و آل محمد کے بیٹوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرنا، ان کو ان کے حقوق نہ دینا، یہ قبول نہیں کریں گے. بلکہ ہم سوال ریز کریں گے. ہمیں بتاؤ، کیا پہلے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اس وقت جب چاروں سروسز چیف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے اور اس وقت جب وہاں ہمارے انٹیلیجنس چیف، چونکہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، وہاں موجود تھے، جب وہاں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر موجود تھے، پاکستان کے فارن منسٹر موجود تھے، اگرچہ حکومت پی ٹی آئی کی تھی لیکن سروسز چیف تو یہی تھے، انٹیلیجنس چیف تو یہی تھے، تو آپ نے لکھ کے میڈیا کو بتایا اور بریفنگ دی، اور وہ کیا تھا؟ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. امریکہ کے کہنے پہ میری وطن کے اندر بدترین مداخلت کی گئی. اس پہ آپ نے سائن کیے، اس کو آپ نے بیان کیا، پھر کوسچن کھڑا ہوا، سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی. چند دنوں بعد دوبارہ شہباز شریف صاحب آ گئے، دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، دوبارہ وہی سروسز چیف بیٹھے، دوبارہ انٹیلیجنس چیف بیٹھے، دوبارہ وزیر خارجہ بیٹھا، دوبارہ وزیر دفاع بیٹھا. سب بیٹھ کے سب نے ڈاکومنٹ دیکھا اور ڈاکومنٹ دیکھ کر یہ کہا کہ ہاں یہ لیٹر درست ہے. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان بائی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے. تو سوال میرا ہے، امریکہ نے میرے وطن میں مداخلت کی، تمہارا جواب کیا ہے؟ ہمارا جواب سنو. ہم کل بھی امریکہ کے غلامی کے مقابلے میں کھڑے تھے، آج بھی امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں. ہمارا نعرہ ہے مردہ آباد، مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد. جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. ہمارے سے بھی پوچھتے ہیں. ایک اور سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں کہ جناب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے دور میں کوئٹہ کا سانحہ ہو گیا، خان صاحب نہیں گئے اور دیگر لوگ نہیں گئے اور آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. میں آپ سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بینی و بین اللہ بتاؤ، جب سانحہ کوئٹہ ہوا، سانحہ مچھ کی بات کر رہا ہوں، جب وہاں پر 8 لاشیں پہنچے، وہ کون تھا جس نے کوئٹہ میں دھرنا دیا؟ وہ کون تھا جس نے گلگت میں دھرنا دیا؟ وہ کون تھا جس نے بلتستان میں دھرنا دیا؟ وہ کون تھا جو ملک کے کونے کونے میں بیٹھ گیا؟ وہ کون تھا جس نے پاکستان کے طول و عرض میں احتجاج کیا، جس نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ حکومت کس کی ہے، یہ حکمران کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ شخصیت جو کوئٹہ کے شہداء کے لواحقین کے ساتھ تھی، اس کا نام ہے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری. اور وہ جماعت جو پورے ملک میں کھڑی تھی، اس کا جماعت کا نام ہے مجلس وحدت مسلمین. اور وہ سربراہ جو گلگت بلتستان میں میدان عمل میں تھا، اس کا نام تھا سید علی رضوی. اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ پہاڑوں اور میدانوں کے اندر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے تھے، وہ لوگ تھے وطن کے یہ باغیرت بیٹے. ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا، ہم ہر قیمت پر اپنے شہداء کے ساتھ ہیں، قاتلوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں، حکمرانوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں. ہمارا جینا بھی شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہے. لیکن لیکن سوال کا حق تو میرا بھی ہے نا، میں بھی پوچھ سکتا ہوں نا. وہاں پہ لاشیں تھے 7،
ایک ایک شہید کے لواحقین کو کمپنسیشن ملی ہے 50 لاکھ. وہاں پر بڑے بڑے آفیسر کو کیا گیا معطل. حکومت نے لگایا آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ. اور پوچھنا یہ ہے کہ ابھی پشاور میں سانحہ کوچہ رسالدار مسجد میں ایک دن میں جنازے اٹھے ہیں 72, شہید ہوئے ہیں 72. مجھے بتائے پاکستان پیپلز پارٹی جو مجلس وحدت مسلمین کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کے لیے بلاول صاحب کو لے کر پارا چنار کی وادیوں میں اور اس سینسٹیو علاقے میں چلے جا رہے ہیں, وہاں جلسہ کرتے ہیں, 1 گھنٹے کے فاصلے پر پشاور کی جامع مسجد میں جا کر شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ تمہاری مریم ہمیں شہداء کے لواحقین کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتی؟ مجھے بتاؤ تمہارے یہ ساری اپوزیشن ہمیں وہاں پر نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم نے جب ان کو قبول نہیں کیا تھا, خدا کی قسم ہم منافقت کو قبول نہیں کریں گے. وہاں پشاور میں بھی مجلس کی قیادت تھی شہداء کے ساتھ, مجلس کی قیادت تھی عوام کے ساتھ, مجلس کی قیادت تھی سڑکوں پہ. ہمارا جینا آپ کے ساتھ, ہمارا مرنا آپ کے ساتھ. تو آپ بھی اظہار کرو, آپ کا جینا ان علماء کے ساتھ, آپ کا مرنا ان علماء کے ساتھ. اگر ہم ہو جائیں اکٹھے, خدا کی قسم پاکستان کی سرزمین پر جو نیریٹو جیتے گا وہ شہداء کا نیریٹو ہوگا, وہ امریکہ مرد آباد کا نیریٹو ہوگا, وہ اسرائیل مرد آباد کا نیریٹو ہوگا. اور ان لوگوں کو بدترین شکست ہوگی جو کہتے ہیں امریکہ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے, امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. وہ جو کہتے تھے بیکرز آر ناٹ چوزر, ہم علی کے خوددار شیعہ ہیں, تم بکاری ہو. ہم بکاریوں کے مقابلے میں خوددار لوگ کھڑے ہوں گے, وطن کو بیچنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. بڑا مشکل مرحلہ آ گیا ہے, وطن کی قیمت لگائی جا رہی ہے, وطن کے شہداء کی بھی قیمت لگائی جا رہی ہے, شہداء کے مقدس لہو کو بیچا جا رہا ہے. کل جگہ ہوا ہے 55 افراد کا, قبائلی علاقوں کی حیثیت بحال کرو. کیوں؟ تاکہ وہاں ملیٹنسی ہو, تاکہ وہاں دوبارہ داعش آئے. اس میں حکومت بھی گئی ہے, اس میں اکابر بھی کیے ہیں, انہوں نے تسلیم کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے, بخدا یہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے. ہم امریکہ کے مقابلے میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم امریکی قانونی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اسرائیل کی بی ٹیم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ عربوں کا ایجنڈا ہوگا, یہ ان کا ایجنڈا ہوگا جو فلسطین کو بیچنا چاہتے ہیں, یہ ان کا ایجنڈا ہوگا جو کشمیر کو بیچنا چاہتے ہیں, یہ ان کا ایجنڈا ہوگا جو میرے وطن کو بیچنا چاہتے ہیں, میری وطن کی سالمیت کو بیچنا چاہتے ہیں, میرے وطن کے ایٹمی اثاثوں پر سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے چند سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں سے نکلنے والا پانی ہے, پورا پاکستان مقروض ہے گلگت بلتستان کا. آج کا یہ جلسہ یہ نقطہ آغاز ہے مجلس کے آئندہ 3 سالوں کا. ہم گلی گلی جائیں گے, ہم کوچا کوچا جائیں گے, ہم ہر بازمیر کو کھڑا کریں گے, ہم شیعہ اور سنی کا ہاتھ پکڑیں گے. وطن کو امریکہ کو بیچنے نہیں دیں گے, وطن کو غلاموں کے ہاتھ جانے نہیں دیں گے. مردہ آباد, مردہ آباد, امریکہ مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, امریکہ مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, اسرائیل مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. بس میں اپنی بات کو اختتام کرنا چاہتا ہوں تاکہ بزرگان اور علماء سے سنیں, لیکن تجدید عہد تو کریں. آپ نے کہا یہ تکریم شہداء ہے. تکریم شہداء یہ ہے کہ اے شہیدو تم شہید ہو گئے, عزت کے رستے پہ, تکریم کے رستے پہ, سر بلندی کے رستے پہ, وطن کی حفاظت کے لیے آپ ہماری آنکھوں کا سرما ہیں,
آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ ہماری عزت ہے، آپ ہماری آبرو ہیں، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو کربلا والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو حسین ابن علی والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نوکر اور غلام ہیں۔ ہم نے کربلا کے اندر 72 اگر کھڑے ہو گئے تھے تو انہوں نے تختوں کو ویران کر ڈالا تھا، لیکن کربلا تب کامیاب ہوئی تھی جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مقدس لہو ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ میں گیا، اور دوسرا مرحلہ تھا امام سجاد علیہ السلام کا، دوسرا مرحلہ تھا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا، پہلا مرحلہ شہداء کا مرحلہ، پہلا مرحلہ خون کا مرحلہ، دوسرا مرحلہ پیغام کا مرحلہ۔ شہید مطہری کہتے ہیں خون مر جاتا ہے اگر پیغام کا مرحلہ مکمل نہ ہو۔ مجھے بتاؤ اور میرے ساتھ چلو، کیا عزت اور آبرو کے اس رستے پر کیا شہید کا یہ پیغام، شہداء کا یہ پیغام، جو شہید حسینی کا بھی ہے، جو شہید ڈاکٹر محمد علی کا بھی ہے، جو پاکستان کے فوجیوں شہیدوں کا بھی ہے، جو پاکستان کے بے گناہ مظلوموں کا بھی ہے، وہ لہو جو پاکستان کے کونے کونے میں بہا اس کا بھی ہے، جو پارا چنار میں بہا، گلگت بلتستان میں بہا، اس سب کا پیغام ہے۔ کیا کار زینبی سلام اللہ علیہ انجام دینے کے لیے آمادہ ہے؟ کیا کار امام سجاد انجام دینے کے لیے آمادہ ہیں؟ تو پھر سنو، اس خون کو رکنے نہیں دینا، اس خون کو بدلنا ہے پیغام میں، پیغام حریت میں، پیغام آزادی میں، پیغام استقامت میں۔ لہذا یہ جو کہتے ہیں یہ ایجنڈا عمران خان کا ہے، سنو، ہم امام خمینی کے ماننے والے ہیں، ہم شہید حسینی کے ماننے والے ہیں۔ پاکستان میں یہ نعرہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے، پاکستان کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہونے چاہیے، پاکستان کے فیصلے وطن کے بیٹے کریں، کسی اور کا نہیں، شہید حسینی کا بیٹا ہے۔ آؤ مجھے بتاؤ، یہ شہید حسینی کے نعرے کو آگے بڑھاتے، شہید حسینی کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے میدان میں نکلو گے، پیغام پہنچاؤ گے، گلی گلی جاؤ گے، نگر نگر جاؤ گے، ہر ایک سے ملو گے، علماء کی خدمت میں جاؤ گے، عوام کی خدمت میں جاؤ گے، نعرہ ایک ہی ہوگا، وطن کو امریکی کی غلامی میں نہیں دیں گے۔ عمران آج آیا ہے، امریکہ مرد آباد ہمارا پہلا ایجنڈا ہے، امریکہ کل بھی مرد آباد تھا، امریکہ آج بھی مرد آباد ہے۔ آج کے یزید کے مقابلے میں حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ حسین کے نوکر آئے۔ اے حسین کے نوکروں، آج کے یزید کے مقابلے میں اگر آمادہ ہو تو بولو نو ٹو امریکہ، نو ٹو اسرائیل، نو ٹو امپورٹنٹ گورنمنٹ، نو ٹو امریکن پٹیٹ پپٹس۔ لہذا نعرہ ہوگا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین بر محمد و آل محمد صلوات۔ سادات اعظام، علماء کرام، عمائدین و بزرگان ملت، جوانان عزیز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام عوامی حلقوں کا مختصر سی کال پہ آپ لوگ جو درجوں یہاں پہ تشریف لائے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام پارٹیز کے کارکنوں کا اور قائدین کا جنہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ میں شکر گزار ہوں علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب کا، جنہوں نے تعاون کیا، مصروفیات کی وجہ سے نہ پہنچ سکے۔ انجمن امامیہ سکردو، انجمن امامیہ گلگت کا آغا راحت حسین الحسینی کے شکر گزار ہیں۔ تمام پارٹیز، تمام مکاتب کا، تحریک انصاف کے مسئولین کا بھی میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی کافی تعاون کیا۔
اسلامی تحریک کے کارکن بھی حاضر ہیں. میرے علم کے مطابق اہل سنت برادران بھی نمائندگی تشریف رکھتے ہیں. اہل نوربخشیہ بھی ہے اور ہمارے دوسرے میرے اندازے کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں پیپلز پارٹی کے کارکن بھی شریک ہیں اور نون لیگ کے کارکن بھی شریک ہیں، کیونکہ یہ عظیم الشان اجتماع شہداء کے لیے ہے، تکریم شہداء اور خوددار پاکستان کے لیے ہے. تو شہداء بھی ہم سب کا ہے اور پاکستان بھی ہم سب کا، سب کی شرکت ہے. خصوصاً میں تمام عوام کا آپ کے ہاتھ چومتا ہوں، آپ کے قدم بوسی کے لیے میں تیار ہوں. جب بھی ضرورت ہو، مختصر سی کال ہو یا نہ بلائے، بن بلائے بھی یہ عوام تشریف لاتے ہیں. بہت ہی مشکور ہوں. امید ہے آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. جب بھی بلائے تشریف لائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں شکر گزار ہوں مرکزی قائدین کا، بالاخص چیئرمین مرکزی چیئرمین مجلس وحدت المسلمین پاکستان حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب حافظہ اللہ، قائد وحدت ناصر ملت کا، کہ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے عوام سے زیادہ ان کو، علامہ صاحب کو ہم سے زیادہ گلگت بلتستان کے عوام سے محبت ہے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں وہ تمام چیزیں بیان کرتا. سب سے پہلے سانحہ چلاس اور شہداء کی تکریم کے لیے اسلام آباد ڈی چوک پہ دھرنا دیا ہے تو علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے دیا ہے. اس ملک کی تشیع کی حفاظت کے لیے، حقوق کے لیے جناب علی 90 دن سے زیادہ 100 کچھ دن اگر بھوک ہڑتال کیا ہے جناب علی پریس کلب کے سامنے اسلام آباد میں 90 سے زیادہ دن، اور وہ بھوک ہڑتال حقیقی بھوک ہڑتال کیا ہے تو اسی قائد وحدت ناصر ملت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کیا ہے. ہمارے ہر دکھ پہ اگر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، میں کبھی شروع سے میں کہتا ہوں گندم سبسڈی کے حوالے سے آپ تمام گلگت بلتستان کے عوام یہاں پہ جمع ہو کے جناب علی نعرہ لگاتے ہوئے اس میں کامیاب ہوئے ہیں، تو علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی وفاقی سطح پر ان کے سپورٹ سے ہم کامیاب ہوئے. ٹیکس موومنٹ پر بھی آپ کی توجہات میں آپ کے مشورے اور آپ کے جناب علی ہمت کی وجہ سے ہم ڈٹے رہے اس جگہ پر. سانحہ چلاس کے شہداء، سانحہ لولو سر کے جناب علی، ہر مشن پہ میں کہتا ہوں جب بھی کوئٹہ میں کوئی سانحہ ہو، پارچنار میں ہو، پشاور میں ہو، گلگت میں ہو، بلتستان میں ہو، کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، ملت تشیع کے لیے کوئی مصیبت آئے اور راجہ عباس جعفری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہنچ جاتے ہیں ہر شہید کے در پہ، ہر زخمی کے پیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، ہر دکھ درد میں شریک ہے. میں آپ کے سے یہی کہہ رہا ہوں، ہمارے محترم حاجی زرمز خان کا بیٹا شہید ہو گیا، خدا ان کو شہداء کی کربلا کے ساتھ معشور کرے اور حاجی صاحب کو اس میں ہمت عطا کرے انشاءاللہ. اس شہید کی ماں باپ کی یہاں پہ ہمت دلانے کے لیے ایک دن جو ہے ایئرپورٹ پہ اترے، دوسرے دن صرف اس شہید کے لیے، شہید کی قدر ہے. اور آج تقریب اپنے تمام تر مصروفیات کو، پورے پاکستان میں مصروفیات ہے، کراچی میں مصروفیات ہے، لاہور میں دوسرے جگہوں پر بھی مصروفیات ہے، تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے
تمام تکالیف اور زحمت مریض ہے، ان سب کو چھوڑ کے گلگت بلتستان کے شہداء تکریم کے اس جلسے میں تشریف لائے ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں انشاءاللہ۔ ہمت ہے، جرأت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دکھ درد میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں حوصلہ چاہیے، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، ہمیں دکھ درد چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میرے محترم برادر جناب شیخ زاہد زاہدی صاحب نے کچھ باتیں کی ہے، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں ہم تو اسی مرد کی وجہ سے ہے، شکست دی ہے تو ہم نے تو اسی کی وجہ سے ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے ناک میں دم کیا ہے، نون کے ناک میں دم کیا ہے، تو اسی کی وجہ سے ہم میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، آگے بڑھے۔ یہ وفاقی سطح پہ ہے۔ اگر گلگت بلتستان کے تعین معاہدی حقوق کے تعین کے لیے سب سے پہلے ایجنڈا اٹھایا ہے سیاسی طور پر، تو یہ مرد میدان ہے جس نے کہا پی ٹی آئی ہو، نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، پہلا ایجنڈا فرسٹ نمبر پر گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کا مسئلہ ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم وہ بندے نہیں ہیں جو بیان دے کے چھپ جاتے ہیں، ہم وہ بندے نہیں ہیں جو تقریر کر کے بھاگ جاتے ہیں، ہم ڈٹ جاتے ہیں، ہم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے شہداء کے خون میں اپنا خون شامل کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ لہٰذا ابھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں آغا صاحب کو کیا تکلیف ہے، میں جانتا ہوں کیا تکلیف ہے، ہارٹ کا بھی تکلیف، گردے کا بھی تکلیف، شوگر کا بھی تکلیف، باقی تکلیف، تمام مصروفیات تکلیف کے باوجود یہاں پہ آئے ہیں، ان کے دکھ اور درد کا نتیجہ ہے کہ اتنے عوام یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اگر جن کے دل میں دکھ نہ ہو، درد نہ ہو، دل نواز سخن نہ ہو، تو دیکھو اس یادگار پہ بہت سو نے جلسہ کیا ہے، یہ دکھ درد والا ہے تو پہنچ گئے، جو ظاہری طور پر نعرہ لگانے والے 10 بندوق کے ساتھ یادگار پہ ہوتا تھے۔ یہ دیکھیں، یہ اس دکھ اور درد کو سمجھ کے آئے ہیں نہیں آئے ہیں، آئے ہیں نہیں آئے ہیں، آئے ہیں نہیں آئے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، آپ تنہا نہیں ہے، کچورا کا جو سانحہ جناب مہدی شاہ نے وہاں پہ گرفتاری کا اعلان کر کے اس وقت سے آج تک گلگت بلتستان کے عوام آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کراچی میں بستی گلگتی ہو، کراچی کے عوام، لاہور کے عوام، پنڈی کے عوام، جنپورہ چنار کے عوام، کوئٹہ کے عوام آپ کے احسانات کو نہیں بھولیں گے۔ آپ جب بھی بلائے گا ہم حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہے؟ تیار ہے؟ تیار ہے؟ تیار ہے؟ پوری طاقت سے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جیت ہار ہوتے رہتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سال ہم جیت گئے ہیں، ممکن ہے آئندہ سال ہار جائے، ہمیں ممکن ہے، جیسا کہ میرے برادر میسم نے اشارہ کیا، جیت ہار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اپنی اس اہداف پہ یقین رکھتے ہیں، ہدف پہ کرپشن کے خلاف، ظالم کے خلاف ہم میدان میں بھی ہیں، ایوانوں میں بھی ڈٹ جائے گا، اسی کے خلاف ہے انشاءاللہ۔ مجھے اپنے اسمبلی اور کونسل میں بیٹھے ہوئے نمائندوں پہ اعتماد بھی ہے اور فخر بھی ہے۔
مجھے پتا ہے انشاءاللہ بلتستان گلگت پہ کتنے عذاب آنے والے تھے، میرے اسمبلی کے نمائندوں نے وہاں پہ خنثی کیا ہے، اسمبلی میں یہاں آنے سے پہلے وہاں پہ خنثی کرتے ہیں۔ مجھے فخر ہے میرے وزیر پہ، مجھے فخر ہے میرے کونسل کے ممبر پہ، مجھے فخر ہے میرے ٹیکنوکریٹ پہ، کیونکہ ہم جناب علی انشاءاللہ، کیونکہ یہ کسی پیسے کے ذریعے سے لڑ کے نہیں آیا، نہ آ سکتے ہیں، کرپشن کر کے نہ آیا ہے، نہ آ سکتے ہیں، ظلم کر کے نہ آئے ہیں، نہ آ سکتے ہیں۔ ان کے سر پر بھی، میرے سر پر بھی، میرے قائد کے سر پر بھی شہداء کا سایہ ہے، امام زمان کا سایہ ہے۔ انشاءاللہ ہم ڈٹ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یقیناً وی سی کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کہ خود ادارے والے اس کو بڑا کریں، خود اس کو بڑا کریں۔ میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں، آج بھی میرے سٹوڈنٹس کیمپس کے سامنے، انچل کیمپس کے سامنے دھرنا دیا تھا، یہاں پہ وہ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں بعد میں، کل بھی انشاءاللہ وہ انچل کیمپس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ آئیں گے آپ لوگ؟ ہاں، وہ بلائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے۔ کل انشاءاللہ ٹائم کا اعلان ہوگا سوشل میڈیا پہ، 10 بجے انشاءاللہ ہم انچن کیمپس پہ پہنچ جائیں گے۔ کیا ہے یار، آرام سے ہم احتجاج کریں، اس ویسی کو نہ ہم آنے دیں گے۔ اگر وہ آتے ہیں چھپ چھپ کے کسی جگہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو آنا گھر میں بیٹھنا تمہارے اختیار میں ہے، گھر سے باہر جانا تمہارے اختیار میں نہیں رہے گا۔ تیار ہے؟ آقا کے فرمان پر، سید کے اعلان پر، علماء کے فرمان پر۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ٹائم میں اپنے قائد کو دینا چاہتا تھا، قائد وحدت ناصر ملت کو دینا چاہتا تھا، لیکن یہ کچھ ایشو آ گئے جس کی وجہ سے میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئینی حقوق کا تعاون بھی جو سننے والے ہیں، جو پہنچانے والے ہیں، پہنچا دو، ڈائریکٹ کہہ دو ہمیں آئینی حقوق یا عبوری ہو یا جو بھی ہو کسی سلسلے میں دینا ہے یا نہیں، یا ہاں کہو یا نہ کہو، بس ختم۔ ہاں کہنا ہے تو ہمیں جلدی دے دو، وہ نہ دے دو جو تم چاہتے ہو، وہ دے دو جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا ڈیمانڈ ہے وہ دے دو، جو تم دینا چاہتے ہو وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہاں تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ دے دو، اگر نہیں تمہارا جواب ہوگا کشمیر ناراض ہوگا، بین الاقوامی سطح پہ ناراضگی ہوگی، فلان ناراض ہوں گے، ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، ہم نہیں دے سکتے، تو نہ کرو، نہ کرنے کے بعد تمہارے اختیار میں نہیں رہیں گے۔ پھر میرے جوان حاضر ہے، ہم نے روکے ہوئے ہے نہیں ہے، ہم نے روکے ہوئے ہیں، ہمارے جوان حاضر ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر نہ کہتے ہیں تو صرف یہ گندم سبسڈی تم صدقے میں نہیں دے رہے ہو، 50 سے زیادہ آئٹم پہ سبسڈی ہے، ہم تم سے چھین کے لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ڈسپیوٹڈ ایریا کا سبسڈی ہمیں دے دو، نہ دے، ڈسپیوٹڈ ایریا کا سبسڈی دے دو۔ ہم پہ ظلم کیوں، دوغلا پالیسی ہمارے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ تمام بارڈر کھلے ہوئے ہیں، کرگل کھرما بند کیوں بند رکھتے ہیں؟ کیوں بند رکھتے ہیں؟ کہ کشمیر سائٹ پہ جن لوگوں پہ اعتماد ہے ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ وہی کیا چاہتے ہو کشمیر والوں جو تمہارے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی ہم تمہارے ساتھ کریں؟ وہی چاہتے ہو؟ عجیب ہے، تمام دہشت گرد اور جناب علی یہ چیزیں پکڑے جاتے ہیں، گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سانحہ چلاس کے جو قاتلین ہیں، کہاں ہے وہ؟ سانحہ لولوسر کے قاتل کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ 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 کہاں ہے وہ
है।
کہاں ہے وہ؟ پتہ نہیں ہے. ویڈیو دیکھو, ویڈیو میں بتا سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں, ویڈیو میں دیکھو. کیوں ان کو آزاد کیا ہوا ہے؟ کیوں ان کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کو اسمبلی تک لائے ہو تم لوگ؟ کیوں ان کو حکومتی سطح پہ تک لا رہے ہیں؟ یہ دغلا پالیسی نہیں چلے گی. تمام اسیروں, مختلف اسیروں کے ساتھ جناب علی, کبھی یہ جناب علی معافی دے رہے, کبھی وہ معافی دے رہے, کبھی اور کوئی معافی دے رہے, کبھی کورٹ کے ذریعے سے. تمام مختلف مکاتب کے جناب علی اسیروں کو رہا کیا کرو. ہم نہیں کہتے ہیں کرو, لیکن ہمارے اسیران ملت کا کیا جرم ہے؟ 14 سے زیادہ, 1-2 وہاں اسیری کے حالت میں شہید ہو چکے ہیں, باقی 3-4 مریض ہیں, وہ بھی تقریباً آخری دم توڑ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں گلگت کے اسیران ملت کو جلد از جلد رہا کرو, کسی بھی بہانے سے معافی دلواؤ, ورنہ تمہیں معافی مانگنا پڑے گا آپ سے. ان کو آزاد کرو. اور بھی ایشوز, زمینوں کا ایشوز ہے. میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں, میں افواج پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں اپنے امیج کو خراب نہ کریں زمینوں کے حوالے سے. ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ملٹری نے حملہ کیا ہے, ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں افواج پاکستان ہماری زمینیں چھین رہی ہے, ادھر جاتے ہیں تو وہی مرحلہ ہے, ادھر بھی جاتے ہیں تو وہی مرحلہ ہے. اپنے امیج کیوں خراب کرتے ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں خراب مت کریں خدا کے لیے. یہ عوام ہے. کرگل کے جنگ میں ہم نے روٹی پکا کے آپ کو دیا تھا. چپ ہے اپنے امیج, اور ادھر امپورٹڈ, ادھر اور قسم کے لوگوں کو سپورٹ کر کے اس ملک پہ مسلط کیا ہے. پاکستان کے افواج کے ہم عزت کرتے ہیں, عزت حرمت ہے ہمارے. آج کا یہ اجتماع افواج پاکستان کے شہداء کو بھی ہم یاد کر رہے ہیں. یہاں پہ سلام ہو پاک فوج کے ان شہداء پر, پاکستان کے نظریاتی اور زمینوں کے سرحدوں کی تحفظ کرتے ہوئے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے. سلام ہو کرگل کے شہداء پر, سلام ہو جناب علی وہاں وزیرستان میں ضرب عضب میں شہید ہو گئے, دوسرے ایکٹیویٹیز میں شہید ہو چکے ہیں. سلام ہو پاکستان کے امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے شہید ہونے والے پاک افواج کے خون کے قطرے قطرے پہ ہمارا سلام. ہمارے بچے تھے, ہمارے بھائی ہے, ہمارے باپ ہے, ہم سلام پیش کرتے ہیں ان پر, ان کو یاد کرنے کے لیے. لہٰذا ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے, خدا کے لیے یہ بارڈر ایریا ہے, بارڈر ایریا. کہیں بھی اگر ہندوستان, یہی سے کہنا چاہتا ہوں مودی کی طرف سے یا انڈیا کی طرف سے, کہیں پر بھی کشمیر ہو, یہاں کارگل ہو, کسی بھی بارڈر پہ, ہمارے نظریاتی بارڈر پہ توہین رسالت ہوئی ہے, اگر کوئی اور بھی توہین رسالت کرنے کی کوشش کرے تو ہم جواب دے سکتے ہیں, جواب دیں گے, مذمت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. اور بارڈر پر بھی اگر کسی دشمن نے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی, امریکہ ہو, اسرائیل ہو, انڈیا ہو, ان کے آنکھوں کو پھوڑ دیں گے ہم. دیں گے نہیں دیں گے؟ یہ ضروری ہے. انڈیا کی طرف سے توہین رسالت ہوئی ہے, غلط نظریے سے پاکستان کی طرف دیکھ رہے, کشمیر کی طرف دیکھ رہے. ہمارا نعرہ بھی ہے ہندوستان, 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 پوری طاقت سے ہندوستان, امریکہ, اسرائیل, آل سعود. یہ ہمارا نعرہ ہے. ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. زمینوں کا مسئلہ ہو, آئینی حقوق کا مسئلہ ہو, ایجوکیشن کا مسئلہ ہو, ترقیاتی چیزوں کا مسئلہ ہو, سیاحت کا مسئلہ ہو. ہمیں پتہ ہے سیاحتی کے میدان میں بھی مختلف ایونٹس یہاں پہ کر کے جناب عالی یہاں پہ مختلف ایشوز اٹھا رہے ہیں. کون اٹھا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ بھی, اور یہاں پہ لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں مختلف ایشوز پہ.
لہٰذا ہم آج یہاں پہ شہداء کو یاد کرنے آئے ہیں جو پاکستان کی جناب علی خوددار کے خلاف ہو، جو پاکستان پہ امریکہ کو مسلط کرنا چاہتے ہو، جو پاکستان پہ جناب علی غلامی کے زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہو، حقیقتاً وہی پاکستان کے غدار ہے، غدار ہے، غدار جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بس میں نے ختم کیا یہاں پہ۔ انشاءاللہ امام زمانہ کے حوالے کرتا ہوں، امام حسین کے حوالے کرتا ہوں، شہداء کے حوالے کرتا ہوں۔ سلام ہو پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء پر ہمارا سلام۔ پاکستان کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے دھماکوں میں شہید ہونے والے پاکستان کے جوانوں پر ہمارا سلام۔ مکتب اسلامیہ کی خاطر، ناموں سے رسالت کی خاطر، مکتب اہل بیت کی خاطر جان دینے والے شہداء پر ہمارا سلام۔ آل محمد کے جرم میں دھماکوں میں شہید ہونے والے ہر عزادار کے قطرے خون پہ ہمارا سلام۔ امام زمانہ کے انتظار کرتے کرتے آخرت کی طرف سفر کرنے والے تمام منتظرین امام زمانہ پر ہمارا سلام۔ خود امام زمانہ پر ہمارا سلام۔ یا امام زمان، ہم ہیں آپ کے عاشق، ہم ہیں قاسم سلیمانی نہیں بن سکتے، لیکن سلیمانی کا غلام تو ہم بن سکتے ہیں۔ ہم ہیں رہبر خامنئی کے سپاہی تو ہم بن سکتے ہیں۔ حسن نصر اللہ کے صفوں میں حزب اللہ کے صفوں کے ساتھ ضم ہم ہو سکتے ہیں۔ سلام ہو خامنئی پر، سلام ہو حسن نصر اللہ، سلام ہو یمنیوں پر، سلام ہو کشمیر کے مظلوموں پر، سلام ہو غیور ملت پاکستان پر، سلام ہو شہید پرور غیرت مند گلگت بلتستان کے مظلوم عوام پر سلام۔ بس سلام پیش کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، وقت کا چلیا، میں نے ٹائم دینا چاہتا تھا، بس ایک دفعہ میں آخری سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً پہلے میرے جوانوں نے جناب علی سلام امام زمانہ کا وہ سلام پیش کیا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ بھی امام زمانہ کے 313 کے صف میں سے ہم سب سلام کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو منتظرین کے صف میں سے ہم، خدا ان کو امام زمان کی خصوصی توجہ نصیب کرے انشاءاللہ۔ یہ علاقہ گلگت بلتستان امام زمانہ کا علاقہ ہے، یہ حسینیوں کا علاقہ ہے، یہ مکتب اہل بیت کا علاقہ ہے، یہ یہاں کے اہل سنت کا علاقہ ہے، یہاں کے اہل تشیع کا، یہاں کے اہل نوربخشیہ کا، یہاں کے اسماعیلیہ کا علاقہ ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب مل کے اس علاقے کی تحفظ اور حقوق کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ آگے لڑیں گے، لڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، امریکہ، اسرائیل، آل سعود، ہندوستان، حسینیت، حسینیت، دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے پاکستان، 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 شہدائے پاکستان، شہدائے مکتب جعفریہ۔ انشاءاللہ امام زمان آپ لوگوں کے زحمات کو قبول کرے، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ علامہ کے تمام جناب علی بیانات کو انشاءاللہ ہمارے لیے راہ کشا ہوں گے، لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایک بند یہاں سپیکر سے سلام فرماندے کا یہاں پہ اجرا ہوگا، آپ لوگ سب اٹھیں گے اور ہاتھ کو یوں رکھیں گے، اٹھیں اٹھیں سب اٹھیں، شروع کریں۔ سلام سلام سے غیور جان، سلام سید علی بہین ولی ہوش فراخن، سلام فرمانے
جزاک اللہ. پاکستان میں بھی لیاقت علی کے قتل کے پیچھے امریکہ، بھٹو کے قتل کے پیچھے امریکہ، ضیاء الحق کے قتل کے پیچھے امریکہ، لیکن بولا کوئی نہیں. نہ پیپل پارٹی والے دوست امریکہ کے خلاف بولے، نہ ضیاء الحق کے جو وارث تھے وہ بولے. مشرف کو نکالا کس نے؟ لایا بھی امریکہ، نکالا بھی مشرف بھی ہوگا. بے نظیر کو کس نے شہید کرایا؟ امریکہ نے. کوئی بھی بولا. ابھی کہ حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جن کو کرایا گیا وہ بولے، انہوں نے ان کو رسوا کیا، بولے ان کے سامنے. ہم غلامی قبول نہیں کریں گے. پاکستان نیشنلی پاکستان کہاں ہونا چاہیے؟ پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھنا چاہیے. چین کے ساتھ، روسیا کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، عراق کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ بہترین ریلیشن رکھنا چاہیے پاکستان کو. اپنے نیشنل ٹیسٹ پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا ہو رہا ہے دیکھیں، ایک جب کہا گیا ایک اکثریتی پارٹی تھی، 2-3 اقلیتی پارٹیوں کی حکومت تھی. جب یہ پارٹی قائد کو گرایا گیا، یہ ایک اکنامکلی ڈیلیور نہیں کر رہی، تو 14-15 پارٹیوں کی کمزور حکومت لائے گی کہ وہ ڈیلیور کر رہی ہے. آپ کے سامنے سارے حالت ہے. سب سے پہلے یہاں کے لوگوں کو نقصان کرنا شروع کیا، بجٹ میں کٹوتی شروع کر دی یہاں کی، اور بھی مسائل سارے. لہذا یہ چون کا مربع ہے. ہم پاکستان کے بیٹے، ہم کسی بھی امریکی غلام کو قبول نہیں کریں گے. ہم پاکستان کے فرزند امریکی غلامی کو لعنت کا توق سمجھتے ہیں. ہم امریکی غلامی پر تبرہ کرتے ہیں. ہم کبھی امریکی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا برداشت نہیں کریں گے. ہم شہید عارف حسین الحسینی کے فرزند، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے. ہمارے فیصلے ہم خود کریں گے، نہ لندن میں ہوں گے نہ واشنگٹن میں ہوں گے. ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، ہم داخلی خود مختاری چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہمارے کسی اور ملک کے اڈے کے طور استعمال ہو، نہیں ہونے دیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حکمران اپنے آپ کو بیگر کے، بکاری کے ہیں. ہم کہتے ہیں تم ہمارے حکمران بن گئے جیسے اپنا خیال نہیں ہے تو قوم اور ملت کی عزت کا خیال کرو. خدا را خود کو بکاری نہ کہو، خدا را خود کو غلام نہ کہو. یہ ذلت ہے تمہارے لیے. ہماری قوم نے 70 سال سے زیادہ جو مقروض ملک ہوا ہے، یہ پاکستان کے عوام نے پیسہ نہیں کھایا، یہ پاکستان کے عوام نے قرض نہیں لیا. ان بھکاریوں نے، ان لٹیروں نے، ان رازدنوں نے، ان چوروں نے لوٹا کھایا. یہ مقروض ہے، ہم مقروض نہیں ہیں. لہذا ان کی جائیدادیں ضبط ہونی چاہیے، ان سے ان کا مال لینا چاہیے. غریبوں کا مال انہوں نے لوٹا ہے. غریب تو غریب تر ہو گیا ہے، یہ مالدار تر ہو گئے. ملک غریب ہو گیا، یہ مالدار ہو گئے. ملک کمزور ہو گیا، یہ طاقتور ہو گئے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے ہم بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، اور ہم کبھی بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا امریکہ کی غلامی سمجھا جائے. نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. مولا حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. کوئی حسینی یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. ہم اس کے مقابلے میں کہتے ہیں ہاتھ منا ذلہ. آخر شہداء کی تکریم کا پروگرام ہے، لہذا پر محمد و آل محمد صلوات. ہمارے شہید اس دنیا سے چلے گئے. ہمارے سینے میں بڑے داغ ہیں، مسنگ پرسن کا داغ اور درد بھی ہمارے سینے میں ہے. ان محرومیتوں کے ساتھ
جیسے نامعلوم لوگوں سے ہمیں مروایا جاتا تھا، اب نامعلوم لوگ ہمارے بچوں کو اٹھاتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز دوست، اس نے کہا نہیں ہے وغیرہ میں اعلان کرتا، اس کے بیٹے کو، 6ٹھی کلاس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا۔ اہل سنت کی ایک بڑی شخصیت ہے، اسے دبانے کے لیے دھاگ ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، ہمارا سلام ہمارے آقا اور مولا حسین پر، لا یومک یومک ابا عبداللہ، اے ہمارے آقا اور مولا حسین، آپ جیسا کوئی مظلوم نہیں۔ علماء نے لکھا ہے، کربلا میں ایک وقت وہ آیا، فوقف لیستری ساعتاً، امام رکے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، یا ایک ظالم نے پتھر مارا جو امام کی پیشانی پہ لگا۔ امام نے اپنا دامن اٹھایا پیشانی کا خون صاف کرنے کے لیے، یا کہ ظالم نے تیر مارا جو امام کے سینے میں لگا۔ 3 پھل والا تیر تھا۔ کربلا میں 3 طرح کے تیر تھے، ایک نوک والا تیر، مثلث شکل والا تیر، اور 3 پھل والا تیر، پھل موڑے ہوئے تھے۔ امام نے دیکھا اگر تیر سامنے سے نکالوں میرا سینہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ امام نے جھک کے پشت پہ ہاتھ ڈال کر تیر نکالا، خون کا پرنالہ جاری ہوا۔ اتنے ایک ظالم نے پہلو میں نیزہ مارا، میرا حسین مدر بر زمین پہ گرا، قاتلوں نے گھیر لیا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں، میں ترجمہ کرتا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے اطمینان سے مارا ہے، جسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ جتنی تلواریں مار سکتے تھے مارتے رہے، جتنے نیزے مار سکتے تھے مارتے رہے، جتنے تیر مار سکتے تھے مارتے رہے۔ اب امام کا یہ حال ہے، امام صحرائے کربلا میں لیتے ہوئے ہیں، سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ابرو زخمی ہیں، آنکھوں میں اتنا خون ہے آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، رخسار زخمی ہے، داڑھی خون سے خضاب ہے، شانے کٹے ہوئے ہیں، امام کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، امام کا تعلق زخمی ہے۔ یہ امام کے منہ میں تیر مارتے رہے، خنجر لے کے آتے، نیزہ پہلے گلے میں مارتے، نکال کے پھر سینے میں مارتے۔ میرا امام خاک پہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ ایک مرتبہ میرے حسین میں اتنا آنکھوں میں خون ہے آنکھیں کھلتی نہیں ہیں۔ یہ ایک مرتبہ تھوڑی دیر بعد کہتے دائیں آنکھ کے گوشے سے خیموں کو دیکھتا ہے میرا حسین۔ یہ سینے پر بدن، میرے حسین نے بدن محسوس کیا، کہا لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ، ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جو بڑی عظیم جگہ ہے جسے اللہ کے رسول دیر تک پہنچے دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ايّ منقلب ينقلبون۔